بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 21۔ افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک کانگو پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا میں صرف 5 چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ خانہ جنگی، جس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا چکے تھے۔ غربت، یو این اے کے اکنامک انڈیکیٹرز میں کانگو یو این اے کے 188 ممالک کی فہرست میں 187ویں نمبر پر تھا۔ معدنی وسائل، جن کے ذخائر کے لحاظ سے کانگو دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ گھنے جنگلات، جہاں پر کثرت سے بارشیں ہوتی تھیں۔ پستہ کامت لوگ، سیاہ فام لوگ۔ کانگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے پائے جانے والے انسانوں کی ایک ایسی نسل، مہذب زمانے کے واحد غلام، جنہیں غلام بنانا قانوناً جائز تھا۔ اور یہ پہچان صرف کانگو کی نہیں تھی، افریقہ کے ہر ملک کی پہچان کم و بیش ایسی ہی چیزیں بن چکی ہیں۔ ایک چھٹی شناخت جو ان سب ملکوں میں مشترکہ ہے، وہ مغربی استعماریت کی نئی شکل ہے، ورلڈ بینک، جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے اور بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے نیچے ان تمام ممالک میں امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے افریقہ کے قدرتی اور معدنی وسائل کو گنے کی رس کی طرح نچوڑنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ کانگو میں بھی یہی ہو رہا تھا اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا۔ 1960 میں بیلجیم کی استعماریت سے نجات حاصل کرنے کے بعد کانگو نے 30 سال میں کم از کم 20 بار اپنا نام بدلا تھا۔ ساری جنگ نام رکھنے اور نام بدلنے کے بڑے مقصد کے حصول تک ہی محدود رہی، اور بڑی عالمی طاقتوں امریکہ اور فرانس کی پشت پناہی سے خانہ جنگی میں تبدیل ہوتی گئیں۔ ایک ایسی ہولناک خانہ جنگی جس میں کانگو نے اپنی آزادی کے 55 سالوں میں تقریباً 45 لاکھ لوگوں کی جان گنوائی۔ 6.5 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں کوئی گھر اور خاندان ایسا نہیں بچا جو اس خانہ جنگی سے متاثر نہ ہوا ہو، جس کے کسی فرد نے اس قتل و غارت میں جان نہ گنوائی ہو، یا جسم کا کوئی حصہ نہ کھو بیٹھا ہو، یا جس کے خاندان کی عورتوں کی عزت پامال نہ ہوئی ہو، جس کے بچے اور بچیاں زیادتیوں کا شکار نہ ہوئے ہوں، یا چائلڈ سولجر کے طور پر متحارب گروپس کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوئے ہوں۔ یہ دنیا کی مہذب تاریخ کی وہ پہلی خانہ جنگی تھی جس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے قبیلے لڑائی کے دوران انسانوں کو قتل کرتے اور ان کا گوشت خوراک کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ خانہ جنگی دریائے کانگو کے گرد بسنے والے اس ملک کے لوگوں کا کلچر تھا، ایک ایسا کلچر جو مہذب دنیا کے مہذب لوگوں نے ان پر تھوپا تھا۔ خانہ جنگی کے ذریعے عالمی طاقتیں کانگو کی زمین اور معدنی وسائل پر قبضہ کر کے وہاں سے اربوں روپے کی معدنیات اپنے ملکوں اور اپنے معاشروں کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے لے جا رہی تھی، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تذلیل کس طرح سے کر رہے تھے۔ اگر 45 لاکھ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہوئے تھے تو تقریباً اتنی ہی تعداد بھوک، بیماری اور بنیادی انسانی ضروریات کی عدم فراہمی کی وجہ سے اگر 45 لاکھ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہوئے تھے تو تقریباً اتنی ہی تعداد بھوک، بیماری اور بنیادی انسانی ضروریات کی عدم فراہمی کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکی تھی۔ اور یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا تھا جو معدنی وسائل کے ذخائر کے حساب سے دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا، جس کی زمین کوبالٹ، پلاٹینم، یورینیم جیسی دنیا کی مہنگی ترین دھاتوں سے بھری ہوئی تھی۔ کانگو صرف ان دھاتوں سے مالا مال نہیں تھا، بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا۔ دنیا بھر میں دوسرا سب سے بڑا بارانی جنگلات رکھنے کا اعزاز بھی کانگو کو ہی حاصل تھا، جو نہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لکڑی کا مالک تھا، بلکہ انہی جنگلات میں دنیا بھر میں ربڑ بھی بیچا جا رہا تھا۔ اور کانگو کی اسی زمین پر دنیا کے دوسرے بڑے بارانی جنگلات میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب وہ خستہ حال آبادی رہتی تھی، جو اپنی گزر بسر شکار کر کے کرتی تھی، جن کے افراد آج بھی اپنے جسم درختوں کی چھالوں، پتوں اور جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپتے تھے، یا پھر وہ برہنہ رہتے تھے۔ 5 لاکھ کی وہ آبادی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فرانس سے دگنا رقبے پر پھیلے ہوئے ان بارانی جنگلات میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے عددی اعتبار سے وہ کہیں بھی ان جنگلات کے قریبی آباد قصبوں میں آباد بانٹو قبیلے کے افراد پر غالب نہیں آ سکتی تھی، جو ہر لحاظ سے ان سے برتر تھا۔ وہ کانگو کے آئینی اور قانونی شہری تھے، جن کے پاس بنیادی حقوق، بنیادی ضروریات کا سامان اور بہتر زندگی کے وسائل تھے۔ ان بے پایا پست قامت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف وہ جنگل تھا
जिसमें वो रहते थे, आपस में शादियां कर लेते थे और डायरिया, मलेरिया जैसी छोटी छोटी बीमारियों का शिकार होकर मर जाते। उनकी जिंदगी का दायरा बस यहीं तक था। 2002 में कांगो की कायमकाम हुकूमत ने कुछ आलमी ताकतों के दबाव में जंगलात से लकड़ी की कटाई का एक नया कानून वज़ा किया, और इस कानून के तहत कांगो की हुकूमत के पास ये इख्तियार आ गया कि वो जंगलात में रहने वाले कबीलों और आबादियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अपनी मर्जी से जंगल का कोई भी हिस्सा किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी। वर्ल्ड बैंक और दूसरे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने न सिर्फ इस फ्रेमवर्क को सपोर्ट किया, बल्कि कांगो की हुकूमत को माली वसाइल फराहम किए ताकि कांगो के जंगलात को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके निशानदही की जाए कि किस जोन में जंगल काटे जाएंगे और किस हिस्से को सनती मकासद के लिए, जंगली हयात की बका के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और नेशनल पार्क की सूरत में तब्दील करके इंसानी रिहाइश के लिए ममनू करार दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने यूएन की खुराक के आलमी इदारे के साथ मिलकर कांगो में इन जंगलात की तबाही के एक अजीमुश्शान प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया था। सालार सिकंदर जिस वक्त इस प्रोजेक्ट के हेड के तौर पर कांगो पहुंचा, तब तक इस मंसूबे को 3 साल हो चुके थे। सालार सिकंदर को ये अंदाजा नहीं था कि वर्ल्ड बैंक उसे किस तरह इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसे ये अंदाजा बहुत जल्द हो गया था। इबाका से पहली मुलाकात के बाद पेट्रस इबाका से सालार सिकंदर की पहली मुलाकात बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। उसे कांगो में आए तकरीबन 1 साल होने वाला था जब लामोको नामी जगह को अपनी टीम के साथ विजिट करते हुए पेट्रस इबाका तकरीबन 2 दर्जन के करीब पिग्मीज के साथ वहां आया था, जहां सालार और उसकी टीम के लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर उस इलाके का जायजा ले रहे थे, जिसे कुछ अर्सा पहले ही एक यूरोपियन टिम्बर कंपनी को लीज पर दिया गया था। उनके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी मौजूद थी, और इन गार्ड्स ने इबाका और उसके ग्रुप के लोगों को यकदम वहां नमूदार होते देखकर हवास बाख्तगी के आलम में बेदरेक फायरिंग शुरू कर दी थी। सालार ने 2 पिग्मीज को जख्मी होकर गिरते देखा और बाकियों को दरख्तों की ओट में छुपते और फिर बुलंद आवाज में ईबा को किसी दरख्त की ओट से अंग्रेजी जुबान में ये पुकारते सुना कि वो हमला करने नहीं आए, बात करने आए हैं। सालार उस वक्त अपनी गाड़ी की ओट में था और उसी ने सबसे पहले इबाका की पुकार सुनी थी। सालार की टीम के साथ मौजूद गार्ड्स अंधाधुंध फायरिंग करते हुए तब तक टीम के तमाम अफराद को गाड़ियों में पहुंचा चुके थे, मासवाए सालार सिकंदर के। इससे पहले कि वो अपनी गार्ड्स की रहनुमाई में गाड़ी में सवार होता और फिर उसकी गाड़ी भी वहां से तेज रफ्तारी से गायब हो जाती, सालार ने गार्ड से वहां की मकामी जुबान कंगाला में कहा था कि वो इस पुकारने वाले आदमी से बात करना चाहता है, वो फायरिंग बंद कर दे क्योंकि ये यकतरफा है। दूसरी तरफ से ना तो फायरिंग हो रही है, ना ही किसी और हथियार का इस्तेमाल। उसके गार्ड्स कुछ देर तक उससे बहस करते रहे, और इस बहस को खत्म करने का वाहिद हल सालार ने वो निकाला जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती थी। अगर दूसरा ग्रुप वाकई मुसल्लह होता तो वो यकदम जमीन से उठकर गाड़ी की ओर से बाहर निकल आया था। उसकी सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स इन पिग्मीज के सामने आने पर इस तरह हवास बाख्ता नहीं हुए थे जितने उसके इस तरह बिल्कुल सामने आ जाने पर हुए थे। फायरिंग अब थम गई थी। उसकी तकलीद में उसकी सिक्योरिटी के अफराद भी बाहर निकल आए थे। वहां अब सिर्फ 2 गाड़ियां थी। टीम के बाकी सब अफराद वहां से अपने अपने गार्ड्स की हिफाजत में निकल चुके थे। फायरिंग के थमते ही ईबा का भी बाहर निकल आया था। सालार ने चिल्लाकर अपने गार्ड्स को गोली चलाने से मना किया था। फिर वो इस 4.5 फुट के इस बेहद स्याह चपटी नाक वाले और मोटे मोटे स्याह आंखों वाले आदमी की तरफ मतवजा हुआ, जो अपने साथियों के बरक्स जीन्स और शर्ट में था। इन नंगे पांव वाले पस्त कामत लोगों के दरमियान जॉगर्स पहने बेहद अजीब लग रहा था पेट्रस इबाका। उस पस्त कामत शख्स ने आगे बढ़कर तारुफ करवाते हुए सालार से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे थामने से पहले सालार ने बड़े नपे तुले अंदाज में इबाका का सर से पांव तक जायजा लिया था। वो अभी तक यही समझ रहा था कि वो भी इन मफलूकुल हाल लोगों की ही तरह होगा जो गैर मुल्कियों की गाड़ियां सामने आने पर इमदाद के लिए उनके सामने आ जाते थे। माली इमदाद न सही, लेकिन खुश्क खुराक के डब्बे, दूध, जूसेस भी उनके लिए अयाशी होती। सालार भी इबाका से ऐसे ही किसी डिमांड का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाबन इबाका की जुबान से अपना नाम सुनकर वो हैरान हो गया था। उसने इबाका से अपना तारुफ नहीं करवाया था, फिर भी वो उसे नाम से कैसे जानता था? वो इबाका से ये सवाल किए बगैर नहीं रह सका। उसने जवाबन उसे बताया कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, लमोका में होने वाले विजिट के बारे में भी,
उसे बैंक के ऑफिस में काम करने वाले किसी मुकामी आदमी ने बताया था, जिसने इबाका की सरतोड़ कोशिश के बावजूद सालार से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट के हसूल में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। और ये चंद दिनों या चंद हफ्तों की बात नहीं थी। इबाका वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड से मुलाकात के लिए कई महीनों से कोशिश कर रहा था। वो सालार के ऑफिस नंबर्स पर हर रोज ढेरों कॉल्स करता रहता था। वेबसाइट पर मौजूद उसके ईमेल एड्रेस पर उसने सैकड़ों ईमेल्स की थी, जिनका जवाब हर बार सिर्फ मौसूली ही का आया था। उसके बाद आगे कुछ नहीं। सिर्फ फोन कॉल्स रिसीव करने वाले सालार के अमले के अफराद के पास भी इबाका के लिए सिर्फ एक जवाब था, वो मीटिंग में है, आपका पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। इबाका की मुलाकात का मकसद जानकर उससे जवाबन बड़े नॉर्मल अंदाज में टाला जाता। उसकी गुफ्तगू सुनते ही सालार उसकी ज़बानो बयान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। अब उसे शुबा नहीं रहा था कि बेल्जियम की कॉलोनी होने की वजह से जिस मुल्क की कौमी जुबान फ्रेंच हो, वहां इस अमेरिकन नबो लहजे में अंग्रेजी में इतनी रवानी से बात करने वाला जंगलात का बासी होने के बावजूद बैरून मुल्क का तालीम याफ्ता होगा। ये नाकाबिले यकीन बात थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ सालार सिकंदर ने सुना था, उसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। पीटर इबाका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ग्रेजुएट था और वॉल स्ट्रीट में जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ 5 साल काम करने के बाद कांगो आया था। अपने वॉलेट से निकाले हुए कुछ विजिटिंग कार्ड्स उसने सालार सिकंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। उसने बेहद बेयकीनी से उन्हें पकड़ा। वो फकीर पस्त कामत बेमाया शख्स था। कांगो के जंगलात में तीरों, नेजों और पत्थरों से शिकार करके पेट की भूख मिटाने वाला एक जंगली वो हार्वर्ड के कैंडी बिजनेस स्कूल कहाँ से पहुंच गया था, और फिर जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ मुंसलिक रहना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा था? और ये वो सवाल था जिसका जवाब पीटर्स इबाका ने सालार सिकंदर को उसके ऑफिस में दूसरे दिन अपनी दूसरी मुलाकात में कागजात के एक अंबार के साथ दिया था, जो वो इस मुलाकात में सालार सिकंदर को देने आया था। पीटर्स इबाका 10 साल की उम्र में लोमोका में एक बच्चे के तौर पर एक मिशनरी से मुतारिफ हुआ था, जो उसे अपने साथ कांगो के जंगलात में वहाँ के लोगों से राब्ता और कम्युनिकेशन के लिए साथ लेकर फिरता रहा। और फिर उसे इस हद तक इस बच्चे के साथ लगाव हो गया कि बीमारी की वजह से कांगो छोड़ने पर वो इबाका को भी अपने साथ अमेरिका ले गया था, जहाँ उसने उसे पीटर्स का नाम दिया, एक नया मजहब भी। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि उसने इबाका को तालीम दिलवाई, तालीम के लिए खैरात से फंडिंग दिलवाई। इबाका बेहद ज़हीन था और रेवंड जॉनसन्स ने उसकी इस जहानत को जांच लिया था। वो इबाका को उसके बाद हर साल कांगो लाता रहा, जहां इबाका का खानदान आज भी उसी तरह जी रहा था। 10 साल इबाका ने अगले 25 साल अमेरिका में गुजारे थे, मगर उसके बाद वो अमेरिका छोड़ आया था। वो अपने लोगों के पास रहना चाहता था, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत थी, और उन्हें इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से होने वाले बहुत से मंसूबों में से एक मंसूबा जंगल के उस हिस्से में शुरू हो गया था जहां इबाका का कबीला आबाद था। उसका खानदान और खानदान से बढ़कर वो 10,000 लोग जो अब जंगल के उस हिस्से से बेदखल किए जा रहे थे, जिसमें वो सदियों से रह रहे थे। जंगल कटने जा रहा था। वो सारी जमीन साफ होती, फिर उसके बाद वहां उन मादनियात की तलाश शुरू होती जो उस मंसूबे का दूसरा हिस्सा था। और इबाका का मसला उसका अपना खानदान नहीं था। इबाका का मसला वो पूरा जंगलात का हिस्सा था जो अब जगह जगह जोन्स बनाकर काटा जा रहा था, और कहीं नेशनल पार्क बनाकर उन लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा था। हम 5 लाख लोग हैं, मगर ये जंगल तो कांगो के 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। वर्ल्ड बैंक टिम्बर इंडस्ट्री को मुआवनत दे रहा है, क्योंकि इससे हमारी गुर्बत खत्म होगी। जब चंद दहाइयों में जंगल ही गायब होकर यूरोप और अमेरिका की फैक्ट्रीज और शोरूम्स में महंगे दामों बिकने वाली लकड़ी की अशिया में तब्दील हो जाएंगे, तो कांगो के लोग क्या करेंगे? तुम लोग हमसे वो भी छीनना चाहते हो जो खुदा ने हमें दिया है। अगर कभी हम वेस्ट में इनसे सब कुछ छीनने पहुंच गए तो तुम्हें कैसा लगेगा? इबाका ने अपना केस बहुत तहजीब से पेश किया था, मगर बात के इख्तिताम तक उसकी बेचैनी उसके लबो लहजे से झलकने लगी थी। सालार सिकंदर के पास उसके सवालों के रटे रटाए जवाबात थे। इस प्रोजेक्ट की तरह कांगो में होने वाले और बहुत से प्रोजेक्ट्स की तफसीलात उसकी उंगलियों पर थी। वो वहाँ वर्ल्ड बैंक का कंट्री हेड था, और ये मुमकिन नहीं था कि इन प्रोजेक्ट्स की अहमियत और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में उसे पता न होता। मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि पीटर्स इबाका के इंकशाफात और सवालात उसे परेशान करने लगे थे। बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो उसकी नाक के नीचे हो रहा था और उसे पता नहीं था, लेकिन वो इस सब का हिस्सेदार था, क्योंकि वो सब कुछ उसके दस्तखतों के साथ मंजूर हो रहा था। कांगो में वो पहली बार नहीं आया था, ना ही अफ्रीका और उसके मसाइल उसके लिए
نئے تھے، نہ ہی وہاں کے وسائل پر مغرب کی ٹپکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والی بین الاقوامی مالیاتی تنظیم اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر کسی ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ انہیں اتنی چھوٹ دیتا تھا۔ مگر باقا کے اعتراضات اور انکشافات نے اسے ہولا دیا تھا۔ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ورلڈ بینک کی دلچسپی اور مرضی سے ہو رہا تھا۔ ایباکا کی دی ہوئی فائلوں کے اخبار وہ کئی ہفتے پڑھتا رہا تھا۔ کئی ہفتے وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کی ایما پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ممالک میں اسی حوالے سے قابل اعتراض رہا تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی، جنگل صاف ہو رہا تھا، آبادی بے دخل ہو رہی تھی، اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو وہاں لائسنس دیا گیا تھا وہ کمپنیز ان شرائط کو بھی پورا نہیں کر رہی تھی۔ انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کا فریضہ سونپا گیا تھا، اور وہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے اسکولز اور ڈسپینسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھی۔ خوراک خشک دودھ، نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھی، اور یہ سب ورلڈ بینک آفیشلز کی نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا، کیونکہ پگمیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے تھے، حکومتی عہدے داران کے پاس نہیں جا سکتے تھے، صرف ایک کام کر سکتے تھے، احتجاج، NGOs کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے، اور یہ کام بڑا مشکل تھا۔ وہ مہذب دنیا کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی 4 گھنٹے میں ہر بڑے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بن جاتی تھی۔ وہ افریقہ تھا جہاں پر ایسی زیادتی تشدد کے ذریعے ہی دبا دی جاتی تھی۔ اگلے 2 ماہ سالار کو ایباکا کے ساتھ اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں ایباکا نے اسے دستاویزات دی تھیں۔ پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویزات اور اس میں پائے جانے والی معلومات بالکل ٹھیک تھیں۔ ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا اور وہ اس کا حصہ بننا نہیں چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک استعفیٰ دے کر اس ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا، اور اسے یقین تھا ایسی صورت میں جو کچھ وہاں چل رہا تھا وہ چلتا ہی رہنا تھا، یا پھر وہ وہاں ہونے والی بے ضابطگیوں پر آواز بلند کرتا۔ بے ضابطگی ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ اخلاقیات اور انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ افریقہ میں ایباکا سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار سکندر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں۔ وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات، برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس سیاہ فام آبادی کا حال اور استحصال دیکھ رہا تھا جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی، معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ، اور پھر اس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی اور ہوس دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا، اور اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اسی خطے اور اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے کوئی پیش گوئی تھی، یا کوئی تنبیہ جسے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے؟ صدیوں پہلے غلامی کا جو توق سیاہ فاموں کے گلے سے ہٹا لیا گیا تھا، 21ویں صدی کے مہذب زمانے میں افریقہ میں استعماریت نے وہ توق ایک بار پھر ڈال دیا تھا، اور انہیں سیاہ فام پست قامت لوگوں میں سے ایک پیٹرس ایباکا تھا جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنے زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اس سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا، صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے۔ بقا کے لفظ کا مفہوم سالار سکندر نے پیٹرس ایباکا سے سیکھا تھا، اور اس بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا تھا وہ بھی وہ ایباکا سے ہی سیکھ رہا تھا۔ زندگی میں اسے تقویٰ کا مطلب بھی اسی شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا، وہ تقویٰ جس کا ذکر آخری خطبے میں تھا اور جس کو فضیلت حاصل تھی رنگ، نسل، ذات پات، ہر اس دنیاوی شے پر جسے برتر سمجھا جاتا تھا۔ پیٹرس ایباکا کو اللہ کا خوف تھا، لادین سے کیتھولک اور کیتھولک سے پھر لادین ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا تھا، اسے مانتا تھا، اس کی عبادت بھی کرتا تھا اور اس سے مانگتا بھی تھا، لیکن وہ یہ کام کسی گرجے، مندر یا مسجد میں نہیں کرتا تھا۔ کانگو میں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہونے کے باوجود وہ انسانیت کا درد رکھتا تھا، ایماندار تھا اور اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا۔ مگر پیٹرس ایباکا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ترغیبات کو
खुदा خوفی کی وجہ سے چھوڑتا تھا۔ وہ نفس پرست نہیں تھا، وہ طمع زدہ بھی نہیں تھا، اور سالار سکندر بہت بار اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایباکا بلا شبہ غیر معمولی انسان تھا، اور وہ اگر سالار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی بھی انسان کو کر سکتا تھا۔ وہ دنیا کے دو ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا دوسرا نہیں؟ سالار سکندر، میں اپنی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔ ایباکا نے 1 مہینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا۔ سالار صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے ملتا بھی رہا ہوں، لیکن تم ان سب میں مختلف ہو۔ مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے۔ تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوشامد کا سہارا میری مدد کے لیے لے رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس صلیب پر چڑھ جاؤں گا، تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے۔ جو بھی قدم میں اٹھاؤں گا سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا۔ ایباکا کی اس فیاضیانہ تعریف کو خوشامد قرار دینے کے باوجود سالار جانتا تھا ایباکا کو اس کی شکل میں اور اس پوزیشن پر واقعی ایک مسیحا مل گیا تھا۔ مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا، سلا نہیں سکتا تھا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، ایباکا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ چیز مجھ میں نہیں پائی جاتی، سالار نے ترکی با ترکی کہا، اور جس صورتحال میں تم مجھے ڈال بیٹھے ہو اس کے بعد تو اگلے کئی سالوں میں اس کے پیدا ہونے کے کوئی امکان نہیں۔ میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، ملتا رہا ہوں، مگر تم ان سے مختلف ہو۔ وہ عجیب تبصرہ تھا، یا کم از کم سالار کو لگا تھا۔ میں کس طرح مختلف ہوں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہو۔ جن سے میرا واسطہ پڑا وہ یا تو اچھے مسلمان ہوتے تھے یا اچھے انسان۔ سالار کچھ دیر تک بول نہیں سکا، بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا افریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ اچھا مسلمان، تمہاری نظر میں کیا ہے؟ سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی؟ ایباکا ایک دم محتاط ہوا تھا۔ نہیں، مجھے تمہاری بات انٹرسٹنگ لگی، مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی جھلکی۔ اس بار ایباکا الجھا۔ وہ مذہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملے تھے، لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا۔ وہ مذہب پر بحث کرنا نہیں چاہتے تھے اور مذہب پر بحث ہو رہی تھی۔ اچھا مسلمان جو بہت پریکٹسنگ ہے، ساری عبادت کرتا ہے، پورک نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب میں نہیں جاتا، میرے نزدیک وہ اچھا مسلمان ہے، جیسے ایک اچھا عیسائی اور ایک اچھا یہودی۔ ایباکا کو اندازہ نہیں ہوا تھا وہ اپنی کم علمی میں بھی جو باتیں کہہ رہا تھا وہ سالار سکندر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھیں۔ رنج اپنے لیے نہیں ہو رہا تھا، اپنے مذہب کے پیروکاروں کے تعارف پر ہو رہا تھا۔ یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا، صرف عبادات اور باعمل ہونے پر ایک کم علم شخص کے ذہن میں مسلمان، عیسائی اور یہودی میں وہ لمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا۔ ایباکا سے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی، مگر کیا واقعی وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا کہ ایک باعمل یہودی یا عیسائی سے اپنی شناخت الگ رکھ پاتا؟ کانگو کے اس جنگل میں ایباکا کے ساتھ بیٹھے سالار نے کبھی مذہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاویے سے پیٹرس ایباکا دیکھ رہا تھا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کہ مجھے زندگی میں کبھی اچھے مسلمانوں، اچھے عیسائیوں اور اچھے یہودیوں سے اچھے تجربات نہیں ہوئے؟ وہ مجھے کبھی متاثر نہیں کر سکے، اور جنہوں نے متاثر کیا اور جنہیں میں آج تک اچھے انسانوں کی فہرست میں رکھتا ہوں وہ کبھی مذہبی نہیں تھے، باعمل نہیں تھے۔ ریورنڈ جانسنز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ ویل، ایباکا کہہ کر مسکرایا۔ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہیں بن سکے۔ کیوں؟ وہ جواب و سوال سالار کو عجیب لطف دے رہے تھے۔ ان احسانوں کی ایک قیمت تھی جو مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے وہ مذہب اختیار کر لیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے۔ ایک انسان کے طور پر، صرف انسان سمجھ کر تو انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ مذہب کسی کے دل اور دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں یونیورسٹی جانے تک چرچ جاتا رہا، پھر نہیں گیا، ایباکا مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ شاید اسے ریورنڈ
जॉनसन्स को मायूस करने पर अफसोस भी था और पछतावा भी। मैंने थोड़ा बहुत तमाम मज़ाहब का मुतालिया किया है, सब अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं जो इंसान इन मज़ाहब का पैरोकार हो जाता है वो अपनी अच्छाइयाँ क्यों खो बैठता है। तुम्हें लग रहा होगा मैं फिलासफर हूँ। इबाका को बात करते करते एहसास हुआ था सालार बहुत देर से खामोश था। उसे लगा वो शायद उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। नहीं, इतना फिलासफर तो मैं भी हूँ, सालार ने मुस्कुराकर कहा। तो अमेरिका से यहाँ वापस कैसे आ गए? सालार ने उससे वो सवाल किया जो उसे अक्सर उलझाता था।